الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ الحدید کی 2 آیات 27 نمبر تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے دی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، پس ان میں سے چند تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کی راہ پر اور رسول بھیجے، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے رکھ دی ان لوگوں کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے تابع دار تھے، جو شفقت اور رحمت اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کیا۔ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، البتہ انہوں نے رضائے الہی کے حصول کے لیے اسے اختیار کیا تھا، پھر اسے وہ نبھا نہ سکے جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ ہم نے پس عطا فرمایا جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کے حسن عمل اور حسن نیت کا اجر، اور ان میں سے اکثر فاسق و فاجر تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی جو آیت ہے جس میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جد کریم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو پیغمبر دونوں حضرات کو بنا کر بھیجا تھا، پھر ان کی اولاد میں کتاب کو اور نبوت کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو ایبزارب کرنے کا، اس کو بوجھ اٹھانے کا جوہر بھی رکھا تھا۔ تو پس ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ تھے، لیکن اکثریت جو ہے نافرمانی کی راہ پر چل پڑی۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان کے فوری طور سے ذہن میں آتا ہے انبیاء کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور فاسق ہوں، نافرمان ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی شخص اس نقطے کو سمجھ جائے تو بہت ساری گمراہیوں سے بھی بچ جاتا ہے، چونکہ یہ ٹاپک انتہائی نازک ہوتے ہیں، بعض اوقات بے ادبی کا شائبہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے۔ اسی طرح آج لوگ پریشان ہیں، جو لوگ صحیح العقیدہ ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ والا مانتے ہیں، ان کو دیکھ کر ان کی اولادوں کو بھی لوگ اسی طرح مانتے ہیں، جبکہ فرق ہوتا ہے۔ اسی مثال سے لیں، یہاں سے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر شروع کریں تو تا قیامت تک آنے والی جو آپ کی اولاد ہے،
اس میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، سارے ہیں تو بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی ہے نا۔ تو مراد یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ایمان پر رہے، ایمان لائے، وہ مومن ہوں گے، وہی پھر آگے ہدایت کے راستے پر چلے۔ تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے یہ دین چھوڑ دیا تھا ان انبیاء ہی کے ساری اولادیں ہیں جو آج بھی کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہی ہدایت کا رستہ ہے، یہی اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان شرط اول ہے، اس کے بعد ہدایت کا راستہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ تو ان کی اولادیں جو ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جو ان کے باپ تھے، ظاہری بات ہے ان کی اولادیں تھے، ان کے باپ تھے، انہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی تاکہ قیامت تک کوئی شخص کسی کے اعمال دیکھ کر اس کی اولاد پر اتنا ہی بھروسہ نہ کرے کہ یہ بھی وہی ہے۔ کیونکہ یہ ٹاپکس سینسٹیو ہے، اس لیے میں نے چھپے دبے لفظوں میں بات کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان کی اولادوں میں سے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پس ان میں سے ہدایت یافتہ تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ نافرمان تھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جو ہدایت کے راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں جوہر نبوت رکھا تھا، اور کتاب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھی تھی، قوت رکھی تھی، ان کے اندر جوہر موجود تھا۔ تو جب انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت کے تاج سے محروم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر جو تھے وہ فاسق تھے۔ عزیزان گرامی قدر، دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بعد خاص ٹاپک رہبانیت کا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے میں کافی دن لگیں گے، تو یہ آخری آیات بھی ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے نا ثم قفینا، 27 نمبر آیت جو ہے، کفا جو ہے اس کا مطلب گردن کے پیچھے یہ جو گدی ہوتی ہے نا، یہ گدی، اس کو کفا بولتے ہیں۔ اسی سے جو فعل ہے کفینا یہ بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلانا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول نبی آئے ہیں، حضرت آدم کے سارے پیچھے پیچھے آتے گئے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ رسول ہوئے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سارے انبیاء ہیں، رسول نہیں ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کو شریعت مطہرہ عطا کی جاتی ہے، اور انبیاء کو صرف اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبریں وحی کی جاتی ہیں، عطا کی جاتی ہیں۔ تمام رسول انبیاء تو ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نبوت بھی ہوتی ہے اور شریعت مطہرہ کی وجہ سے رسالت بھی ہوتی ہے، لیکن سارے انبیاء رسول نہیں ہوتے کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں، اس کی وحدہ لا شریک کی صفت کا پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر جو جو وحی کرتا ہے، حکم دیتا ہے وقت کے لحاظ سے، تو وہ کرتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام شریعت با شریعت پہلے رسول ہیں، اس کے بعد پھر رسول انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہاں یہ وہی بات کی گئی ہے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلانا، یعنی حضرت آدم کے پیچھے انبیاء چلتے 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 حضرت نوح علیہ السلام تک رسالت آئی، اس کے بعد رسول بھی آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے ثم قفینا علی آثار برسولنا، تو پھر رسولوں کا ایک سلسلہ پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ آثار جو ہے نا، آثارہم، اس راستے کو کہا جاتا ہے جس سے آگے جانے والوں کا سراغ ملتا ہے۔ جیسے گاڑی اگر جائے نا، یا کوئی بندہ چلتا جائے
تو اس کے پاؤں کے نشان کچی زمین پہ یا سڑک پہ ٹائروں کے نشان آ جاتے ہیں، تو وہ راستہ بتاتے ہیں کہ یہ راستہ اس طرف گیا ہے، یہ جانے والا اس طرف گیا ہے۔ تو آثارہم کا مطلب تو وہ راستہ، اس راستے پہ چلایا گیا جہاں تک سراغ ملتا ہے۔ مرادی یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چلا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے اس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ رسالت جو ہے، نبوت ختم کر دیا گیا۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت جو ہے 27 نمبر، اسی سے ہم کل شروع کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔